السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میری مائر بہنوں، یہ ترتیب وار وہ اصول و ہدایات کے جو ہم خاوند کے دل کو جیت سکتے ہیں اور ایک بہترین ملکہ کے روپ میں سکون اور عافیت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم موقع اور محل کی تلاش میں رہیں۔ اچھے موقع پر، اچھی جگہ پر کوئی بات کہہ دینا وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے اور سامنے والے کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے۔ 10 دن 5 دن کے سفر کے بعد ہمارے شوہر ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور بڑے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ آپ نے اس وقت میں محبت کے کلمات کہہ دیے کہ آپ چھوڑ کر چلے گئے اور دن کا وقت تو گزر جاتا تھا، لیکن ہماری رات آپ کے بغیر کیسے گزرتی تھی بس ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے جو ہے آپ کے جانے کے بعد تو گھر کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس انداز کے جو پیار اور محبت کے الفاظ ہیں، یہ سامنے والے کے دل میں ہماری جگہ بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمارے شوہر کہیں جا رہے ہیں باہر یا وہ کہیں سے آ رہے ہیں تو الوداعی اور استقبالیہ الفاظ محبت کے اچھے ہماری زبان سے نکلنے چاہیے۔ مثلا آپ گھر میں سے ان کو آفس کے لیے رخصت کر رہی ہیں تو دروازے تک آ جائیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے کام کاج میں، شوہر نکل کر کے بھی چلا گیا، وہ شام کو آئے گا، پتہ نہیں کس حال میں رہے گا۔ کم سے کم اللہ کی بندی، وہ امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس، آپ کی امانت ہے، آپ اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے۔ راستے میں کوئی حادثہ، بزنس میں کوئی حادثہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ صحابیات کا مزاج تھا۔ حضرات صحابیات کہا کرتی تھی اپنے شوہروں کو رخصت کرتے وقت بڑے عمدہ عمدہ الفاظ۔ تاریخ عرب میں نے پڑھا کہ کسی عورت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے شوہر کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا فی امان اللہ انت فی جوار اللہ۔ کوئی عورت کہتی ہے وَأَنَّهُ لَا يَعُودُ أَطْفَالِيٌّ وَأَنَّهُ زَوْجٌ مِثَالِيٌّ احفظه لِي، اے اللہ یہ مثالی شوہر ہے، یہ میرے بچوں کے لیے نعم البدل اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، میرے رب اس کی میرے لیے حفاظت فرما۔ یہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ رخصت کرتے ہوئے جو ہے صحابیات کہا کرتی تھی۔ بہت سے الفاظ ہیں، هَلْ سَيَعُودُ لِي ثَانِيَةً، اب جا رہے ہیں آپ، ایسا مکھڑا، ایسے مضبوط خوبصورت انسان ہمیں کب دیکھنے کو ملیں گے، یعنی آپ کب تشریف لے آئیں گے؟ یہ اچھے کلمات ہیں۔ بعض عورتیں کہا کرتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الا حلالا، دیکھیے آپ جا رہے ہیں کاروبار پر اور ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور ہمیں روزی نہ کھلائیے سوائے حلال کے۔ کیسے ہمت اور حوصلے کے الفاظ ہیں، اور کیسی دعا ہے کہ آپ بہک نہ جائیں، نہ کاروبار کی لائن میں، نہ اپنی نظر کی لائن میں، نہ اپنے معاملات کی لائن سے اپنی محبت کے تار کسی اور کے ساتھ نہ جوڑ بیٹھیے۔ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں آپ اللہ سے ڈریے، یعنی ہم امانت ہے آپ کی، آپ ہمارے محبت کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتا نہ کیجیے۔ یہ الفاظ ہوتے تھے ان کے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے شوہروں کی نظر بد سے بھی حفاظت کرتا تھا، نظر کے غلط استعمال سے بھی حفاظت کرتا تھا، اسی طرح سے غلط تعلقات سے پنگھٹ اور صحیح راہ پر ہٹنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ ہم اپنے صفات کو اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی یعنی الوداع اور استقبال کے الفاظ، آپ آئے کہیں باہر سے، ہمارے محبوب آ گئے، گھر کی رونق آ گئی ماشاءاللہ، اب طبیعت لگے گی کھانے میں بھی، پینے میں بھی، رہنے سہنے میں بھی، ورنہ گھر اجاڑ تھا، سونا سونا تھا، آپ کے بغیر سینکڑوں الفاظ محبت ہو سکتے ہیں، آپ ان کو کہیے۔ ورنہ تو اگر آپ کی طرف سے یہ لاپرواہی ہوئی، اور یہ صحابیات کی جو سیرت ہے، شوہروں کی محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہنا، ان کی تعریف کرنا، ان کو دعائیہ القاب الفاظ سے نوازنا، یہ میرے اس سیرت سے اگر ہم ہٹیں گے اور کسی نے کوئی محبت کے الفاظ اس کو باہر نکلنے کے بعد کہہ دیے تو وہ تو چونکہ بھوکا ہے پیار کا، وہ بھوکا ہے میٹھی گفتگو کا، وہ بھوکا ہے محبت کی نظروں کا، اب اس کو یہ جہاں ملے گا اس کے دل کی محبت کے تار وہاں سے جڑ جائیں گے، گویا دوسری عورت ہماری محبت پر ڈاکہ ڈال دے گی،
اور یہ ڈاکہ ڈالنے کا ذریعہ ہماری لاپرواہی بنے گی۔ میری مائر بہنوں ذرا غور کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری امت کی ماں ہے، میرے اور آپ کے نبی اور ساری کائنات کے نبی کی زوج مطہرہ ہیں، کیا بلند و بالا الفاظ اور کیسے پیار کے الفاظ عربی زبان میں کہہ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ اے لوگو، ایک آسمانوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ بہتر اور خیر لیے ہوئے ہے۔ اور آگے کہتی ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ اے لوگو، دنیا والوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت نبی پاک علیہ السلام منصب نبوت کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے بعد جب آرام کے لیے گھر میں جاتے تھے تو سیدہ عائشہ اسے کہہ رہی ہے کہ گویا میرے گھر میں سورج کی روشنی آ گئی۔ اپنی اپنی زبان میں کہنے کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ عربی کی زبان تھی، آپ اردو میں کہیے، آپ انگلش میں کہیے، آپ دوسری زبان جانتی ہیں اس میں کہیے، لیکن بہرحال ایسے الفاظ کہیے جو محبت کے ہوں، جو پریم بھرے ہوئے ہوں، جو سامنے والے کا دل جیت لے۔ پھر آپ دیکھیے اپنے شوہر کی محبت کا کیسا معراج آپ کو نصیب ہوتی ہے، اور آپ اس کی آنکھوں کا کیسا تارا بنتی ہیں کہ وہ چاہے کتنی حسین کائنات اور کیسے حسین ماڈل کو دیکھ لے، لیکن اس کا دل نہیں بہک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل جیتنے والی ملکہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو جو دین کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے، تاکہ آپ کی زندگی ٹوٹنے سے، بکھرنے سے اور تنہائیوں میں رو رو کر سسکیاں لینے سے نہ گزرے، بلکہ محبتوں کے ساتھ اور خوشحالی اور تر و تازگی کے ساتھ گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔